بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجتبیٰ حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، انتہائی دل کو دہلا دینے والا واقعہ جو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے موڑ کھنڈا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک فیملی ہے جس میں دو جو ہے وہ میاں بیوی ہیں اور 3 بچے ہیں۔ میاں بیوی کیا جاب کرتے ہیں؟ ان کی جاب ہے دونوں کی ہیلتھ ورکر کی جاب ہے، اور 3 بچے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح، صبح جیسے ہی اٹھے بچے، تو ایک بچہ جو تھا وہ 12 سال کا لڑکا تھا، اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں آج اسکول نہیں جا رہا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، آج ریسٹ کر لو، کیونکہ بچہ لائق تھا، بچہ اس طرح کے بہانے کرتا نہیں تھا۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، تم گھر پہ رہو۔ باقی 2 بچوں کو ماں باپ نے تیار کیا، بریک فاسٹ کروایا، اس کے بعد انہیں جو ہے وہ سکول کی طرف روانہ کر دیا۔ خود بھی ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ گھر جو ہے وہ گھر میں اکیلا بچہ تھا، اس کے پاس موبائل تھا اور بس وہ کھیلنا شروع کر دیا، یا جو کچھ بھی اس نے اپنا ٹائم گھر میں گزارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دن کے 1:30 بجے تو دونوں بچے جو اسکول میں گئے ہوئے تھے گھر واپس آئے۔ جیسے ہی گھر واپس آئے تو دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ بچے کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور تنگ آ کر بچوں نے جو ہے وہ نانی اماں کے گھر جانے چاہا، تو وہ نانی اماں کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر جا کے اپنے ماموں سے ریکویسٹ کی، اور ماموں نے ان کے والد کو کال کی، اور والد کو کال کر کے بتایا کہ آپ کے بچے یہاں پر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے جو ہے وہ دروازہ نہیں کھولا، جبکہ بڑا بھائی جو ہے وہاں پہ موجود تھا۔ بڑا بھائی 12 سال کا تھا۔ باپ بھی پریشان ہو گیا، اس نے کہا اس سے تو میں گھر ہی چھوڑ کے آیا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ باہر سے اگر لاک نہیں ہے تو لازم اندر سے لاک ہے، تو بچہ تو اندر ہی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی بچے کے ساتھ نہ بن گئی ہو۔ تو والد نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ رکو، میں آتا ہوں۔ دونوں بچے ماموں کے ساتھ اسی گھر میں ان کے گھر کی طرف گئے، اور ادھر سے والد صاحب بھی پہنچے گھر پہ۔ جب دیکھا تو وہی حال، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کوئی کھول نہیں رہا، باہر سے دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر سے لاک ہے۔ وہاں پر کوشش کر کے کسی معصوم بچے کو کہا کہ تم جو ہے دیوار سے دوسری طرف جا کے اندر سے دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر کمرے کا جب دروازہ کھولا تو دیکھا بچے کی لاش جو ہے وہ ماں کے دوپٹے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ پھانسی لے لی بچے نے۔ اب 12 سال کا بچہ ہے، اس نے کیوں پھانسی لی ہوگی؟ اس سے کیا ٹینشن تھی؟ 12 سال کے بچے کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، گھر کے جو بھی حالات ہوں بچے کو کیا لگے، 12 سال کا معصوم بچہ ہے۔ اس کے والد نے جو ہے کال کی، اس کی والدہ کو کال کی۔ جیسے والدہ نے بتایا کہ جیسے مجھے کال آئی تو میرا شوہر جو ہے وہ بے تحاشا رو رہا تھا، اور بتا نہیں پایا ہوا کیا ہے، تو کال کٹ گئی۔ تو کہتی ہے ہسپتال سے گھر آنے تک کا وہ جو فاصلہ تھا وہ میرے لیے قیامت سے بڑھ کر تھا، کہ پتہ نہیں گھر پہ ہوا کیا ہے کہ میرا شوہر رو رہا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچی تو بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ بچے کو جب دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے اس سے، تو کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لٹکا ہوا تھا۔ لیڈی ہیلتھ ورکر تھی، اس نے نبض شبض چیک کی، اور اس نے بتایا کہ نہیں، ہی از نو مور، نہیں رہا۔ وہ بھی بیچاری رونا پیٹنا شروع ہو گئی، ماں تھی آخر۔ خیر انہوں نے اسی پہ جو ہے وہ مطمئن ہو گئے کہ بچے نے خودکشی کی ہے، تو ختم، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس خودکشی تھا، ہو گیا۔ جیسے ہی دوسرا دن صبح جب غسل کرنے کا وقت آیا ہے تو مولانا صاحب جو ہیں وہ علاقے کے جو غسل دے رہے تھے، انہوں نے اس کے والد اور والدہ کو بتایا، اور اس نے والد اور والدہ نے جب گئے تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس بچے کے جسم پر تو بہت زیادہ جو ہے وہ نشانات ہیں، اس پر تو ظلم کیا گیا ہے، اسے تو مارا گیا ہے، اس پر انتہائی شدید قسم کا ظلم کیا گیا ہے۔ تو اس وقت تو انہوں نے کہا جی، مولانا صاحب نے کہا کہ یہ تو پولیس کیس ہے، پولیس کو بلانا چاہیے۔ بہرحال جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔
ماں باپ جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی سوچتے بھی تھے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ قتل ہے یا کیا ہوا ہے، اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے اس معاملے کی، تو رشتہ دار کہتے کیا ضرورت ہے، ہمیں تم لوگ غریب ہو کیا کرو گے، اور وہ بیچارے بھی پریشان تھے کہ کیسے، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے، اور ان بیچاروں کی تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ خیر، بچے کو دفن کر دیا گیا اور گورکند کو یہ بھی بتا دیا گیا ماں باپ کی طرف سے کہ تم نے اس قبر کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ماں باپ کہتے تھے یہ قتل ہی ہوا ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ اس طرح کا ظلم کر نہیں سکتا۔ اور سچی بات ہے، 12 سال کا بچہ کیا کرے گا۔ درخواست ہو گئی اور رشتہ داروں کا جو حال ہے وہی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں نے وہی جو ہے وہ دونوں کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتے رہے کہ کوئی کیا ضرورت ہے، کیوں درخواستیں کروا رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے بچے نے خودکشی کیا، اگر کچھ اس طرح کا ہوا بھی ہے تو چھوڑو اسے، اگلوں کی فکر کرو۔ اس طرح کے معاملات کہ وہ جو مر گیا وہ مرنے والا مر گیا، اب اگلوں کی فکر کرو کہیں ان کا سر نہ چڑھ جانا۔ وہ بیچارے پریشان۔ 14 مہینے کے بعد جو ہے وہ انہیں قبر کشائی کا جو ہے وہ آرڈر مل گیا۔ جیسے ہی قبر کشائی کا آرڈر ملا، عملہ پہنچا قبر کشائی کے لیے، قبر کشائی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی کھدائی شروع ہوئی تو بچے ہی کوئی نہیں، اندر لاش ہی کوئی نہیں، اندر تو کچھ بھی نہیں تھا اور پتہ نہیں کب سے غائب تھا۔ اللہ اکبر، کس طرح کے جو ہے ظالم اور جابر لوگ ہیں۔ پہلے اس بچے کو مارا، پھر لٹکا دیا، لٹکا کے تو وہ خودکشی کا وہ نام بن گیا۔ جب اس کے جو ہے وہ جسم کے اوپر جو ہے وہ مار کے نشان دیکھے گئے تو مولوی صاحب نے کہا یہ تو قتل ہے۔ پھر ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو قتل ہے، تو پھر جب پیچھے پڑے تو رشتہ داروں نے روکنا شروع کر دیے کہ کیوں اس طرح کر رہے ہو، اپنی فکر کرو، جو بچ گئے ہو، یہ نو تم لوگوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح، اور دھمکی آمیز الفاظ، ہمدردی کے ساتھ دھمکیاں دیتے تھے تو ان میں سے ہی کوئی۔ جب قبر کھولی تو قبر میں وہ بچہ ہی نہیں تھا، اور یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ اس کی ماں، اس کا باپ جو ہے وہ پریشان کہ اب ہم کس پہ فاتحہ کہیں، اور کیا کس اس معصوم بچے کو ایک لاش کے ساتھ کیا ان کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیا دشمنی ہو سکتی ہے لاش کے ساتھ۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ دشمنی کیا ہو سکتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ لاش کو غائب کر دیا، تاکہ لاش نہیں ہوگی تو پوسٹ مارٹم نہیں ہو پائے گا۔ تو میری پنجاب حکومت سے، سندھ حکومت سے ریکویسٹ ہے، پنجاب اور سندھ دونوں سے، کہ خدارہ اس طرح کے جو ہے معاملات ان پر جو ہے وہ فوکس کریں، اس فیملی کو سپورٹ کریں، انہیں انصاف دلائیں، انہیں انصاف کی اشد ضرورت ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کے یہ گاؤں کا معاملہ ہے تو پلیز آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں غرق فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں غرق فرمائے، انہیں غرق فرمائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔